سر صاحب آج بہت سی سٹوریز ہیں، بہت سے آئٹمز ہیں ڈسکس کرنے کے لیے. سب سے اہم تو ظاہر ہے بجٹ ہے، کیونکہ سب کیلکولیٹر لے کر بیٹھے ہیں، ایک بار پھر گن رہے ہیں، اعداد و شمار کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اب کی بار بجٹ نے چکرا کے بھی رکھ دیا ہے سب کو کہ بہت سی چیزیں سمجھ سے باہر ہیں. وہ تو ہم جانیں گے آپ سے کہ آپ کو کیا ایکسپیکٹڈ تھا اس بجٹ میں اور کیا نظر آیا آپ کو کہ گورنمنٹ کیا ایفیشنسی ابھی تک دکھا پائی ہے. اس کے علاوہ امریکہ کا دورہ ہے، ہمارے آرمی چیف امریکہ کی دعوت پر جا رہے ہیں امریکہ، اور وہاں پر کافی اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں اس وزٹ کو لے کر، اور سب سے زیادہ ہمارے ہمسائے میں اس پر بات کی جا رہی ہے کہ یہ وزٹ کیا ثمرات لے کر آئے گا. اور ایران پر دھمکی اسرائیل نے حملے کی جو دی ہے، اس کے مثمرات کیا ہو سکتے ہیں، امکانات کیا ہو سکتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہم ہے. لیکن ایک ایسا آج واقعہ پیش آیا جس نے چونکا دیا سب کو. ایک جان کا حادثہ جو بھارت میں پیش آیا، جس میں ایک طیارہ کریش ہو گیا اڑتے ساتھ ہی، فلائٹ کرتے ساتھ ہی، اور سنبھل نہیں سکا، جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں. اور اس وقت سبھی پریشان ہیں، تعصف اور تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہسٹری نہیں رہی اس طرح کے حادثے کی، اسپیشلی ڈریم لائنر کی. سو مین وائل سوشل میڈیا پہ وہی باتیں، وہی کانسپیریسیز کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے، پاکستان سے اسے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ کا کیا جذبات ہیں، کیا خیالات ہیں اس حادثے کو لے کر؟ عائشہ، اوبویسلی بڑا افسوس ہوا ہے. اس قسم کی ہیومن ٹریجڈی پہ تو ہمیں سب کو ہی افسوس ہونا چاہیے، اور میں چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو اور پاکستان حکومت کو اس کا اظہار کرنا چاہیے. اٹس اے ویری بگ ٹریجڈی اینڈ اٹس اے ہیومن ٹریجڈی. جی، انہوں نے افسوس کا اظہار کیا شہباز شریف صاحب نے فوراً ہی، اور ایون بلاول بھٹو زرداری صاحب فوراً. جی، ویری گڈ ایکسلنٹ. دیکھیے، یہ اس قسم کے حادثے تو ہوتے ہیں ایئر کرافٹ کے، اور یہ جو پرٹیکولر ایئر کرافٹ ہے، دس پرٹیکولر ماڈل 787، اس کے بارے میں ابھی دیکھ رہا تھا. ایک ایکسپرٹ جو کہ بوئنگ کے لیے کام کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کافی پرابلمس ہیں، اسپیشلی ریگارڈنگ سرٹن ٹیکنیکل ایریاز، اور وہ رپورٹیں لکھتے رہے ہیں اس کے اوپر، مگر بوئنگ نے ان کو خاص نہیں ڈالا. اور دس پرٹیکولر ایئر کرافٹ، اس کا جو نمبر ہے، اس کے اوپر بھی میں نے کچھ چیز پڑھی ہے ابھی کہ جی کوئی پچھلے 25 دن کے اندر کافی کچھ اس کے اوپر چیکنگ ہوتی رہی ہے، کچھ ایشوز تھے اس کے اینڈ سو آن. تو میں یہ سمجھتا ہوں obviously this is a technical issue. اس میں کچھ اسپیکولیشن ہو رہی ہے. ابھی میں تصویریں بھی دیکھ رہا تھا جہاز کی ٹیک آف کی، اور پھر کیسے ٹیک آف کرتا ہے اور پھر کیسے فلیٹ ہو کے then it starts coming down. تو اس میں 2-3 چیزیں جو ایویشن ایکسپرٹس جو بات کر رہے ہیں آن دا بیسس آف دیز ویڈیوز، وہ یہی ہے، وہ جو اسٹل کیمرے لگے ہوتے ہیں انہوں نے ویڈیو لی ہے، تو وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایسے لگتا ہے کہ لینڈنگ گیئر جو ہوتی ہے وہ ان دا فرسٹ 10 سیکنڈس اس کو جہاز اٹھا لیتا ہے اور لاک ان کر لیتا ہے جی، اور فلیپس جو ہوتے ہیں وہ کھلے رہتے ہیں. اس نے کیا کیا اپیرنٹلی کہ لینڈنگ گیئر کو کھلا واپس نہیں اٹھایا اور لاک نہیں کیا، اور فلیپس جو ہیں ان کو ڈراپ کر دیے، ان کو اٹھا دیا، with the result that this aircraft lost height and came down. تو I think یہ غلطی ہو سکتی ہے کہ ایک بٹن دبایا، دوسرا نہیں دبایا، پہلے یہ دبا دیا، وہ دبا دیا. I don't know about these things, but clearly this must have had something to do with the flaps جو آپ کو لفٹ دیتے ہیں، and the landing gear جس کو اوپر جانا چاہیے تھا وہ نہیں گیا، اور فلیپس جو تھے وہ اوپر چلے گئے with the result that he lost height. تو I think اس قسم کی کوئی ٹیکنیکل ایرر ہے، you'll find out, but whatever it is, it's a great tragedy. افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ وہی انڈیا کے اندر جس قسم کا ماحول بنا ہوا ہے کنسپریسی تھیوریز کا، تو وہ پھر شروع ہو گئی ہے. موقع چاہیے ان کو کہ کوئی نہ کوئی پاکستان کے اوپر بلیم کیا جائے. بٹ آئی تھنک ایک آدھ دن کے اندر یہ بھی جو ہے نا، یہ کنسپریسی تھیوریز بھی ختم ہو جائیں گی، اینڈ پیپل ول اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ کہ واٹ دی وے دی ٹیکنیکل ایرر واز. But whatever it is, it's a very sad day, very sad. جی سیٹ صاحب، پوری دنیا میں اس کا دکھ محسوس کیا جا رہا ہے، کیونکہ انسانی جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، اور ایسی بڑی تعداد میں جانوں کا ضیاع، اور پھر ابھی تک اس کی وجوہات بھی معلوم نہیں ہو سکی. انویسٹیگیٹ تو کیا جا رہا ہے، لیکن انیشیلی یہی چیزیں سامنے آئی ہیں جن کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں. جب بات بھارت کی ہو ہی رہی ہے، تو بھارت میں جو ایک اور بات بہت ڈسکس کی جا رہی ہے وہ ہمارے آرمی چیف، ہمارے فیلڈ مارشل
आसिम मुनीर साहब का अमेरिका का विज़िट है। उनकी वहाँ मेज़बानी की जा रही है और इस दौरे को बहुत अहम करार दिया जा रहा है, जिसको लेकर भारत बहुत परेशान है, क्योंकि भारत की ये तवक्कुआत थी कि अमेरिका मज़ीद पाबंदियाँ लगाएगा, पाकिस्तान को मज़ीद टाइट करेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। उसके बरक्स बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है कि इस्तकबाल किया जा रहा है, तारीफ़ें की जा रही हैं, सराहा जा रहा है पाकिस्तानी लीडरशिप को। तो चले हम भारत की परेशानी को भी इसमें लेकर आएंगे, लेकिन आर्मी चीफ अमेरिका क्यों जा रहे हैं, ये विजिट क्या असरात मुरतब करेगा इस वक्त हमारे खित्ते पर, और क्या लेकर आएंगे आर्मी चीफ वहाँ से? डू मोर की मजीद फरमाइशें या इसके अलावा? नहीं, मेरा ख्याल है अभी आपने वो जनरल, एक जो सीनियर जनरल है अमेरिकन, जी माइकल कोरेला, उनका जी तो बात आपने जी सुनी ली है। हाँ, अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा दें। जी हम उसको शामिल करते हैं क्योंकि वो बहुत अहम है। उनकी स्टेटमेंट 11 जून 2025 को उन्होंने क्या कहा? इस वक्त तालिबान दाइश के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। ये एक दूसरे से शदीद नफरत करते हैं। कुछ के ठिकाने पाक अफगान बॉर्डर पर हैं। यहाँ पाकिस्तान ने इन अनासिर के खिलाफ बेनजीर कार्रवाई की है। पाकिस्तान के साथ हमारी बेहतरीन पार्टनरशिप और इंटेलिजेंस शेयरिंग की बदौलत दाइश के दर्जनों दहशत गर्दों को ठिकाने लगाया गया है। दाइश खुरासान के 5 अहम रहनुमा गिरफ्तार हो गए हैं और एक अहम रुकन जाफर को डिपोर्ट किया गया, जो कि काबुल एयरपोर्ट पर हमले में मुलविस था। इस अहम गिरफ्तारी की इत्तला पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने मुझे दी और कहा कि आप ये खबर डिफेंस सेक्रेटरी और सदर डोनाल्ड ट्रंप को दें। पाकिस्तान हमारी महदूद इंटेलिजेंस की बदौलत दाइश के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रहा है, जो पाक अफगान बॉर्डर पर आते जाते हैं। 2024 के आगाज से अब तक पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर के पास 1000 से ज्यादा दहशतगर्द हमले हो चुके हैं, जिनमें 700 के करीब लोग लुक़मा अजल बन चुके हैं। पाकिस्तान हमारे लिए दहशत गर्दों के खिलाफ बेहतरीन पार्टनर साबित हो रहा है। We have to have a relationship with Pakistan and with India. I do not believe it is a binary switch that we can't have one with Pakistan if we have a relationship with India. कितना खुला और अहम पैगाम है ये भारत के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी? बिल्कुल खुला पैगाम है। देखिए, इंडिया बहुत परेशान है, मगर इंडिया को एक बात की समझ आनी चाहिए कि पाकिस्तान की अहमियत क्यों इस वक्त तस्लीम की जा रही है, स्पेशली इन अमेरिका एंड इन यूरोप। पाकिस्तान इस वक्त अपनी ज्योग्राफी जो है ना, उसका फ़ायदा उठा रहा है। पाकिस्तान की ज्योग्राफी इस वक्त ऐसी है कि एक तरफ चाइना है, एक तरफ अफगानिस्तान है और एक तरफ ईरान है। अमेरिका और यूरोप के तीनों टेरिटरीज ममालिक के साथ प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, कॉन्फ्रंटेशंस हैं, नेगोशिएशंस हैं। पाकिस्तान बड़ा क्रिटिकली प्लेस्ड है विद ऑल थ्री। अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे हाउ ईरान, इजराइल, अमेरिका रिलेशंस, वहाँ क्या होगा। अमेरिका चाइना का तो आपको पता ही है, और अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना का भी एक एक्सेस बन गया है। अफगानिस्तान भी अनस्टेबल है, ईरान भी अनस्टेबल है। आप समझिए एक किस्म का चाइना इज द ओनली स्टेबल फैक्टर, बट चाइना इज अ बिग हेजेमन इन दिस रीजन और अबाउट टू बिकम वन। तो अमेरिका इज कंसर्न्ड। और ये जो आईसिस है ना, जिसका जिक्र जनरल साहब ने किया है, दिस इज अ मेजर कंसर्न फॉर अमेरिका एंड फॉर रशिया। और अभी आप देखें, रशिया जो है वो अभी इंडिया को और नाराज और भी करेगा। वो पाकिस्तान की मेंबरशिप फॉर ब्रिक्स, वो जो एक बहुत बड़ा अलायंस है जिसके अंदर इंडिया इज डोमिनेंट, अब अगर उसके अंदर पाकिस्तान अभी नहीं है तो रशिया विल पुश फॉर पाकिस्तान टू बी पार्ट ऑफ ब्रिक्स। रशिया ने भी इंडिया को सपोर्ट नहीं किया और ये जो पहलगाम का मसला हुआ है। तो मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान अपनी ज्योग्राफी की वजह से इज क्रिटिकली प्लेस्ड। सारे जो मेजर पावर्स है वांट टू हैव अ रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, ताकि अगर उन्हें इन इलाके के अंदर किसी किस्म की इमदाद की जरूरत हो या लिसनिंग पोस्ट की जरूरत हो तो दे हैव लेवरेज विद पाकिस्तान। तो आई थिंक ज्योग्राफी फाइनली हैज कम टू द एड ऑफ पाकिस्तान। इंडिया इन रिटर्न इज वेरी स्टेबल, नथिंग एक्साइटिंग हैपनिंग। ऊपर से वो एक तरफ अमेरिका के साथ अलाइन होना चाहता है, दूसरी तरफ वो भूला ही नहीं अपना नॉन अलाइंड स्टेटस। कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी रशिया को सपोर्ट करता है, कभी अमेरिका को सपोर्ट करता है। एंड इन द रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ उसकी जो मिलिट्री माइट है वो भी चैलेंज हो चुकी है। तो अमेरिका के अंदर बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्या इज दिस अ गुड पार्टनर टू हैव इन जियोपॉलिटिक्स एंड सो ऑन। तो इसलिए आई थिंक रियासत जो होती है, इंटरनेशनल प्लेयर्स जो होते हैं, वो ये नहीं देखते, मोरालिटी नहीं देखते,
وہ یہ نہیں دیکھتے جمہوریت ہے یا نہیں ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کیا تعلقات ہیں، ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے. اور اس وقت روس، ایران، چائنا، امریکہ، وہ یہ سب سمجھتے ہیں that they need to have an entry in Pakistan. So I think this is the reason why America is going out of its way کہ وہ پاکستان کے ساتھ انگیج رہے اور اس کو آئسولیٹ نہ کریں. اسی لیے IMF آن بورڈ ہے، ورلڈ بینک آن بورڈ ہے، اینڈ سو the major institutions are also on board. اور انڈیا کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. انڈیا سوچ رہا تھا کہ یار we are the big hegemon in this region. We are the alliance partners of strategic partner of America, and امریکہ ہمیں سپورٹ کرے گا. But it didn't work out like that. And because especially کیونکہ انڈیا کی اسٹریٹجک ویلیو جو ہے وہ اب کم گرتی جا رہی ہے آفٹر دس ریسنٹ کانفرنٹیشن. اور پھر آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے اور چائنا نے فائنلی ایک ٹریڈ ڈیل بھی سائن کر لی ہے. تو اب امریکہ کا کافی لیوریجنگ چاہیے ہوگی اس کو with China also. And I'm sure they will think of using Pakistan to leverage with China also. And I think افغانستان کے اندر تو آپ کو پتہ ہی ہے ISIS کے اوپر کتنا امپورٹنس ہے ان کو. ISIS جو ہے وہ روس تک پہنچتی ہے، سینٹرل ایشیا تک پہنچتی ہے. And ISIS is the only international terrorist organization جو ابھی بھی کہتی ہے کہ ہم پہنچیں گے، امریکہ بھی پہنچیں گے، ادھر بھی پہنچیں گے، ادھر بھی پہنچیں گے. So this is why the reference in Janu Kurilla's discussion on with پاکستان کے ISIS کے اوپر انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے. اینڈ ابھی جو پیچھے روز بندے شندے بھی ہینڈ اوور کیا اور بھی کریں گے. تو آئی تھنک دیز آر دا ریزنز وائی پاکستان کی اہمیت ایک دفعہ پھر بن گئی ہے. اینڈ دیٹ از ون آف دا ریزنز وائی عمران خان کو گھاس نہیں ڈال رہی دس نیو امریکن ایڈمنسٹریشن، اور دے آر گوئنگ ٹو ڈیل ود عاصم منیب. آپ کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا بات کہی تھی کہ دے ہیو اے لیڈر ہو اسٹرانگ. وہ اشارہ جنرل آصف کی طرف تھا کہ اس وقت دے ہیو اے لیڈر ہو اسٹرانگ جو اسٹیبل کرے گا پاکستان. اینڈ پاکستان از ناؤ لوکنگ ٹو بی اے اسٹیبل کنٹری انڈر دس لیڈرشپ. اب اسٹیبلٹی جو ہے اس کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے. ہاں یہاں لوگ کہیں جی اسٹیبلٹی سے ہم کیا کریں، وہ مر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ اپنی جگہ پہ. مگر انٹرنیشنل کمیونٹی یہ چیزیں نہیں دیکھتی. وہ نہیں دیکھتی کتنی غربت ہے، کتنی جمہوریت ہے. یہ چیزیں باتیں ہی ہوتی ہیں فار دا ریکارڈ. ایکچولی جب نیگوسیشنز ہوتی ہیں اٹس واٹ وی کین ٹیک، گیو اینڈ ٹیک. اینڈ آئی تھنک دس پاکستانی ایڈمنسٹریشن سمجھ گئی ہے اس بات کو. اچھا، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے چیس بورڈ پہ ساری چالیں پاکستان ہی چل رہا ہے. وہ تعریفیں ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یا ان کی انتظامیہ کی طرف سے، پاکستان کے کردار کی تعریف، گریٹ کہنا اور اس طرح سے لیڈرشپ کی تعریف کرنا، جیسے بھارت کو دانستہ طور پر چڑھایا جا رہا ہے. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت اپنی اسٹریٹجک ویلیو کو سنبھالنے کے لیے کوئی بھی آپشن کامیابی سے استعمال نہیں کر پا رہا ڈیلیگیشن بھیجنے کے علاوہ. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے نا، وہ جہاں جاتے ہیں دو تین باتیں لوگ پوچھتے ہیں. ایک تو یہ کہتے ہیں جی ایویڈنس کیا ہے. پہلی بات تو ایویڈنس ان کے پاس ہے کوئی نہیں. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ٹیررزم کو ایک ایسا اسٹریٹجک ایشو بنا دیا ہے جس کے ساتھ وی کین گو انٹو نیوکلیئر وار. تو یہ تو بالکل ان کو ایکسیپٹیبل نہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسا نیو نارمل بنایا ہے جو کہ ول ایونچولی لیڈ ٹو ہائر ایسکلیشن. تو دنیا یہ بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتی. اب جو مرضی کہتے رہ جائیں، انٹرنیشنل کمیونٹی ان کا جو نیا نارمل ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. اینڈ دے تھنک یہ گڑبڑ ہوگی اس کے ساتھ. اور ابھی ریسنٹلی جس طریقے سے پاکستان نے ہینڈل کیا ہے ساری چیز کو، اور پاکستان تو اس وقت سے کہہ رہا ہے کہ وی وانٹ پیس، وی وانٹ پیس، وی وانٹ پیس. ہم تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنے آپ. تو آئی تھنک پاکستان کا جو بیانیہ ہے از ویری ویری سالڈ، اور انڈیا کا جو بیانیہ ہے از اے لوزنگ بیانیہ. اٹس ناٹ ورکنگ. اینڈ آئی تھنک دیٹس the reason why most people are not supporting the India's narrative.